أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله نظيف يحب النظافة. اللہ تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک بہت بڑا سبق دیا اور سکھایا، اور وہ سبق ہے پاکی اور ناپاکی کا. اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ پاکی اور ناپاکی کا تصور سوائے اسلام کے اور کہیں نہیں. اسلام میں پاکی اور ناپاکی سمجھائی گئی، بتائی گئی. قرآن وہ پاکی اور ناپاکی کو بیان کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث پاکی اور ناپاکی سے متعلق. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور پاک صاف لوگوں کو پسند کرتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ پاکی اللہ کو پسند ہے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود پاک صاف ستھرا ہے، تو تمہارے اندر بھی پاکی صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے. تو ہم ایمان والوں کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم پاک صاف رہیں. اچھا، پاکی کا مطلب عام طور پر ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، صاف ستھرے ہوں، جگہ پاک ہو، جہاں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے وہ جگہ پاک صاف ہو. عام طور پر ہم پاکی کا مطلب یہی سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روح کی پاکی کا بھی حکم دیا ہے کہ اپنی روح کو بھی پاک صاف بناؤ، اپنے جسم کے اعضاء کو بھی پاک صاف بناؤ، اپنے معاملات کو بھی پاک صاف بناؤ، اپنی معاشرت کو بھی پاک صاف بناؤ، اپنے اخلاق کو بھی پاک صاف بناؤ، اپنے کردار کو بھی پاک صاف بناؤ. یہاں تک کہ ہماری آنکھ، ہماری زبان، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ پیر، ان سب کی پاکی کا حکم دیا. جسم اور کپڑے یہ دونوں چیزیں ناپاک ہوتی ہیں ظاہری گندگی سے. پاخانہ لگ جائے، پیشاب لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، جسم ناپاک ہو جاتا ہے. اور روح اور آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر یہ سب ناپاک ہوتے ہیں ہمارے برے اعمال سے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی پاکی کو پسند کیا. ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ
توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اپنی روحانی زندگی کو پاک صاف کرنے والا یہ اللہ کو محبوب ہے، اور یحب المتطہرین اپنی ظاہری زندگی کو پاک صاف کرنے والا یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو ہم نے، آپ نے، سب نے جسم کی پاکی کی بہت فکر کی، کپڑوں کی پاکی کا بہت خیال کیا۔ کسی آدمی کے کپڑے پہ پاخانہ لگ جائے تو وہ نہ کھانا کھائے گا، نہ کسی مجلس میں بیٹھے گا، نہ دکان چلائے گا، نہ کوئی کام کرے گا۔ سب سے پہلے فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ جو گندگی لگی ہے اسے صاف کر۔ بہت زیادہ لگ گئی ہے تو کپڑے اتار دے گا، تھوڑی بہت ہے تو اس کے دھونے کی فکر ہو۔ ایک آدمی کا پیر کیچڑ میں چلا جائے اور پیر اس کا کیچڑ میں لت پت ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کیچڑ کے ساتھ مسجد میں نہیں آئے گا، کیچڑ کے ساتھ گھر میں نہیں جائے گا، کیچڑ کے ساتھ اپنے دوستوں کی محفل میں جا کر نہیں بیٹھے گا، کیچڑ کے ساتھ ہوٹل میں کھانا کھانے نہیں پہنچ جائے گا۔ سب سے پہلا کام اپنے اس پیر کو دھونا ہے کہ یہ پیر پہلے جو گندگی لگی ہے اسے صاف کر۔ تو جس طرح ہم جسم پر لگی ہوئی گندگی کو 1 منٹ برداشت نہیں کرتے، کپڑوں پر لگی گندگی کو ہم برداشت نہیں کرتے، بالکل اسی طرح ہماری روح، ہمارے جسم کے اعضاء، ہمارا دل جب یہ ناپاک ہو جائیں تو انسان کو چین نہیں آنا چاہیے کہ اس کو پاک کیے بغیر میں کیسے سو جاؤں، میں کیسے کھا لوں، میں کیسے ہنسی مذاق کروں، میری تو روح بھی ناپاک ہے، میرا تو جسم بھی ناپاک ہے۔ اچھا، اس کی پاکی کی فکر اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ احساس نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی سڑک پر جا رہا تھا اور پیچھے سے کپڑوں پر کہیں گندگی لگ گئی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب جب وہ کپڑوں پر گندگی لگی اور اسے پتہ نہیں چلا تو اس کو فکر نہیں ہوگی اس کے دھونے کی، کوئی دھیان دلائے گا، ارے بھائی دیکھو تمہارے کرتے پر گندگی لگی، تمہارے پیجامے پر گندگی لگی۔ لیکن جیسے ہی دھیان دلایا جائے گا فوراً اس کے اندر احساس پیدا ہوگا اور اس کو دور کرنے کی فکر پیدا ہوگی۔ بالکل اسی طرح ہمارے اور آپ کے دل کا حال ہے، ہماری روح کا حال ہے، ہمارے ہاتھ، پیر، ناک، کان، زبان، دل، دماغ، ان سب کا حال یہ ہے کہ گندگی لگتی چلی جا رہی ہے اور یہ گندے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب دل گندا ہو جائے گا، روح گندی ہو جائے گی، تو پھر اس دل کے اندر اللہ نہیں آئے گا۔ جیسے ہمارے جسم پر گندگی لگی ہو تو کوئی ہمارے قریب آ کر نہیں بیٹھے، اسی طرح جب دل گندا ہو تو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو۔ ہمارے جسم پر گندگی لگی ہو تو کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا، ایسے ہی جب روح گندی ہو تو نماز اچھی نہیں لگتی، قرآن اچھا نہیں لگتا، ذکر اچھا نہیں لگتا، دین کا کوئی کام اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ روح گندی ہے، دل گندا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ کل قیامت کے میدان میں تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، ہاں پاک صاف دل تم کو نفع پہنچائے گا، صاف ستھرا دل۔
تو گویا حکم دیا گیا کہ دل کو صاف ستھرا کرو، اس دل کو صاف ستھرا کرو، کہ دل کی پاکی کا حکم دیا گیا کہ دل کو پاک کرو۔ اور یہ دل پاک کیسے ہوگا؟ کہ اس دل کو پاک کرنے کے لیے سب سے پہلا کام توبہ ہے، سب سے پہلا کام کہ دل گندا ہو گیا، اس کی دھلائی کا راستہ توبہ ہے۔ توبہ صابن ہے اور آنسو پانی ہے، توبہ صابن ہے اور آنسو پانی ہے، کہ جب اس دل کے گندے ہونے پر اور گناہوں کی کثرت پر انسان کو رونا آ جائے اور اس کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے، تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے اور ان آنسوؤں کی برکت سے دل کو پاک صاف کر دے گا، دل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اور جب دل صاف ستھرا ہوگا تو اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا، پھر مسجد میں دل لگے گا، پھر قرآن میں مزہ آئے گا، پھر نماز میں دل لگے گا، کہ دل صاف ستھرا ہو جائے۔ دل گندا کیسے ہوتا ہے؟ دل گندا ہوتا ہے آنکھ کے راستے سے، زبان کے راستے سے، کان کے راستے سے۔ یہ 3 راستے ہیں جن راستوں سے دل گندا ہوگا۔ آنکھ غلط دیکھے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی نامحرم کو دیکھتا ہے تو اس کا دل کھوکھلا ہو جاتا ہے، اور کوئی نامحرم سامنے آیا اور اس نے اپنی نگاہ جھکا لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیتے ہیں۔ وہ یا دل کی زندگی، تو دل جو برباد ہو رہا ہے وہ آنکھ کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اب قرآن نے حکم دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ان ایمان والوں سے کہیے اپنی نگاہ کو نیچے رکھا کریں، ان ایمان والوں سے کہیے اپنی نگاہ کو نیچا رکھا کریں، کیونکہ یہ نگاہ ہی ہے جو ہمارے دل کو گندا کرے گی۔ پھر دوسری بات فرمائی کہ دل جو گندا ہوتا ہے وہ زبان کے راستے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زبان کی حفاظت اور دل کی حفاظت، ان دونوں کے لیے پورا ایک رکوع بیان کیا۔ پہلی بات کہ دل محفوظ رہے، کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو غلط خیالات دل میں مت لایا کرو، دوسروں کے متعلق غلط خیالات دل میں مت لایا کرو۔ ایک ہے خیال کا لانا اور ایک ہے خیال کا آنا۔ آنا غلط نہیں ہے کیونکہ اختیار میں ہی نہیں، آنا غلط نہیں ہے کیونکہ وہ اختیار میں نہیں، ہاں لانا غلط ہے کیونکہ لائے گا آدمی اپنے اختیار سے۔ اس لیے فرمایا کسی کے بارے میں غلط خیال دل میں مت لاؤ، اجتنبوا من الظن ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض خیالات گناہ ہوتے ہیں۔ کہ تم کسی کے بارے میں سوچو گے، اچھا دوسروں کے بارے میں آدمی کیا سوچتا ہے؟ یہی تو سوچے گا نا، اس کا مکان کیسے بن گیا، اس کے پاس گاڑی کیسے آ گئی، اس کے کپڑے اتنے اچھے کیوں ہیں، لوگ اس کو سلام کیوں کرتے ہیں، اس کا کاروبار کیوں چل رہا ہے، جو کاروبار یہ کرتا ہے وہی میں کرتا ہوں، اس کے اتنے ٹھاٹ کیسے ہیں، یہ شروع ہوتا ہے۔ اب کیسے ہے؟ ضرور 2 نمبر کا کرتا ہوگا،
ضرور مال میں ملاوٹ کرتا ہوگا، ضرور دھوکہ دیتا ہوگا۔ اب یہ جو ہوگا آ رہا ہے نا، یہ سب غلط خیالات، اور یہ وہ خیال ہے جو گناہ ہے، اور اس خیال کی وجہ سے دل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ غلط خیالات کے نتیجے میں دو چیزیں وجود میں آتی ہیں، ایک تو غیبت وجود میں آتی ہے، اور دوسرے حسد وجود میں آتا ہے۔ جب کسی کے بارے میں آپ غلط سوچنا شروع کر دو تو پہلے سوچو گے پھر بولو گے۔ بھئی میں یہ کہوں کہ صاحب عظیم صاحب جو ہے وہ 2 نمبر کا کام کر رہے ہیں، تو ایک تو میں نے سوچا کہ بھئی عظیم جو ہے وہ 2 نمبر کا کام کرتے ہوں گے، یہ سوچا۔ پھر اس کے بعد سہیل بھائی ملے تو ان سے میں نے کہا آپ جانتے ہو وہ عظیم صاحب جو ہے نا وہ 2 نمبر کا کام کرتے ہیں۔ تو جو سوچا وہ بولا، جو سوچا وہ بولا، جس کے نتیجے میں دل تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ غلط خیالات کو لاؤ ہی مت، کہ غلط خیال لاؤ گے تو غلط بات زبان سے نکلے گی۔ اجتنبوا من الظن۔ اچھا پھر جس کے بارے میں سوچو گے تو پھر اس کی فکر پیدا ہوگی۔ جس کے بارے میں ہم سوچیں گے کہ صاحب ان کا مکان اتنا اونچا کیسے بن گیا، اب کیسے بن گیا تو فکر پیدا ہوئی، یہ کیسے بن گیا۔ اب جب فکر پیدا ہوئی تو ہم اس کے پیچھے پیچھے لگ گئے، کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کون آ رہا ہے، کاروبار کیا کر رہا ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کی فکر میں لگے۔ اور اس فکر کو کیا کہتے ہیں؟ اس فکر کو کہتے ہیں جاسوسی کرنا، ٹوہ میں لگنا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَجَسَّسُوا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، کہ دیکھو خیالات، غلط خیالات مت لاؤ اور کسی کی ٹوہ میں مت لگو، کسی کی جاسوسی مت کرو۔ وہ کہاں سے لا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے کما رہا ہے، کیسے رکھ رہا ہے، تم سے کیا مطلب؟ اگر غلط کر رہا ہے تو وہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگا، ہم سے تو نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ بات ہم سے نہیں پوچھی جائے گی کہ فلاں آدمی نے صحیح کمایا یا غلط کمایا، اب جس نے کمایا وہ جواب دے گا، ہم کون ہوتے اس کی فکر کرنے والے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ٹوہ میں مت لگو۔ اچھا جب تم کسی کی فکر میں لگ جاؤ گے، فلاں جگہ گیا، فلاں سے ملا، فلاں آیا، فلاں نے مال دیا، فلاں نے مال خریدا، جب تم اس کی فکر میں لگ گئے تو اب لازمی بات ہے کہ جہاں تم بیٹھو گے اسی کا تذکرہ کرو گے، جہاں بیٹھو گے اسی کا تذکرہ کرو گے۔ اور یہ جو تذکرہ ہوگا نا، قرآن نے اس کو بھی منع کیا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کیونکہ وہاں جب تم اس کا تذکرہ کر رہے ہو تو غیبت کر رہے ہو، اور قرآن کہتا ہے غیبت مت کرو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ غیبت مت کرو۔ اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میرے دل کو اور میری روحانی زندگی کو تباہ و برباد کر رہی ہیں۔ کسی کے بارے میں سوچنا، کسی کے بارے میں غلط اس کی فکر میں لگ جانا، کسی کا تذکرہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری روحانی زندگی کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ سب کام ہم کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دل مر جاتا ہے، اور جب دل مر گیا تو پھر نہ اللہ کے نام میں لذت، نہ اللہ کے کلام میں لذت، نہ اللہ سے مانگنے میں لذت، نہ اللہ کے سامنے سر جھکانے میں لذت، سب چلی جاتی ہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملا، نہیں ٹائم نہیں ملا، اللہ نے تم کو توفیق ہی نہیں دی کہ جی مجھے قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، کہ جی مجھے تسبیح پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، کہ جی مجھے نماز کے لیے ٹائم نہیں ملا۔ ٹائم نہیں ملا نہیں، ہماری ان ساری حرکتوں کی وجہ سے یہ دل مردہ ہو گیا،
روح گندی ہو گئی، اب ظاہر بات ہے کہ گندی روح اس پاکیزہ گھر میں کیسے آ جائے گی؟ گندی روح کے ہاتھ میں کلام پاک کیسے آ جائے گا؟ گندی روح والا اللہ کے پاک نام کو کیسے لے لے گا؟ کہ سب گندا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے جسم کے ساتھ ساتھ، کہ میرا جسم پاک ہو، میرے کپڑے پاک ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی فکر کرو کہ دل پاک ہو، روح پاک ہو۔ تو یہ تو ہیں ہمارے اندر کے اعمال، کسی کے بارے میں برا سوچنا، کسی کے بارے میں بری باتیں کرنا، کسی کے لیے کسی کی فکر میں لگ جانا، یہ سب تو اندر کے اعمال ہیں۔ باہر کی چیزیں جو ہماری روح کو گندا کرتی ہیں، قرآن بتاتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ تمہاری روح کو برباد کرنے والی چیزوں میں تمہاری اولاد، تمہاری عورتیں، تمہارے کاروبار، تمہارے سونے چاندی کے ڈھیر، تمہاری سواریاں، تمہاری کھیتیاں، تمہارے جانور، کہ یہ ساری چیزیں اگر ان کی وجہ سے تم اللہ کے احکامات کو توڑ بیٹھے، چھوڑ بیٹھے، تو یہ سب تمہاری روحانی زندگی کو تباہ و برباد کر دیں۔ اولاد، بیوی، گھر، مال، تجارت، سونا چاندی، گاڑیاں، سواریاں، جانور، جو کچھ چیزیں ہیں جن کو تم دنیا کہتے ہو اور جن میں تم مصروف ہو، اگر ان کی مصروفیت تمہیں اللہ سے غافل کر دے، تمہیں مسجد سے دور کر دے، تمہیں اللہ کے احکامات پورا کرنے سے روک دے، تو یہ سب کی سب چیزیں تمہاری روحانی زندگی کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں۔ مال اپنی ذات میں برا نہیں، اولاد اپنی ذات میں بری نہیں، عورت اپنی ذات میں بری نہیں، گاڑیاں، سواریاں، مکانات، محلات، یہ سب اپنی ذات میں برے نہیں۔ یہ سب ہو اور آدمی اللہ کے احکامات پورے کر رہا ہو تو یہی ساری چیزیں خیر کا ذریعہ بن جائیں، یہی ساری چیزیں اس کی کامیابی کا ذریعہ بن جائیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے تاجر ہیں، اتنے بڑے تاجر ہیں کہ خود یوں کہا کرتے تھے اللہ نے میری قسمت ایسی بنائی ہے کہ میں مٹی کو ہاتھ لگا دوں تو وہ سونا بن جاتی، خچروں پر لاد لاد کر کے ان کا سونا اور چاندی جایا کرتا تھا، اتنے بڑے مالدار۔ حضرت عثمان اتنے بڑے مالدار کے دنیا میں واحد شخص ہے جس کے نام کا جز بن گیا ہے مالدار، حضرت عثمان غنی۔ عثمان کون؟ وہ مالدار۔ کتنا مال تھا؟ کیا ان کے مال نے ان کو برباد کر دیا؟ ان کے مال نے ان کو کامیاب کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ 100 بیٹے ہوئے، 100 بیٹے، کیا ان کی اولاد نے انہیں ناکام کر دیا؟ کامیاب ہوئے، رضی اللہ عنہ ہے۔ ایسے نہ جانے کتنے صحابہ میں اور صحابہ کے بعد اللہ والوں میں جن کے پاس مال اور اسباب کے لائن سے بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن وہ مال اور اسباب ان کی ناکامی کا سبب نہیں بنا، وہ مال اور اسباب ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنا۔ پتہ یہ چلا کہ اپنی ذات میں مال اور اسباب یہ ہماری بربادی کا سامان نہیں ہے، یہ بربادی کا سامان جب بنتے ہیں جب ان مال اور اسباب اور اولاد اور عورت اور گھر بار ان سب کی وجہ سے اللہ کا حکم ٹوٹنے لگے، اللہ کا حکم چھوٹنے لگے کہ جی کیا بتاؤں، کاروبار اتنے گاہک تھے کہ نماز چلی گئی، اتنا مصروف ہو گئے کہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہی،
کہ حلال راستے سے آیا کہ حرام راستے سے آیا، جیسے بھی آیا بس کمائے جاؤ کمائے جاؤ کمائے جاؤ۔ اولاد میں اتنے لگ گئے کہ اللہ کے احکامات ٹوٹنے لگے، بیوی کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ اتنے مگن ہوئے کہ فجر بھی گئی، عشاء بھی گئی، نمازیں بھی گئیں، اللہ کے احکامات ٹوٹے، فکر ہی نہیں۔ عورت نے کہا کہ جی ہم بے پردہ رہیں گے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بے پردہ رہو، کوئی بات نہیں۔ اب یہ جو احکامات ٹوٹ رہے ہیں، عورت کا بے پردہ ہو جانا، حلال اور حرام کا فرق اٹھ جانا، فرائض کا زندگی سے نکل جانا، نماز روزہ بوجھ لگنا، یہ سب جو ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن کہتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، ان کی خواہشات ہیں، ان کی چاہتیں ہیں، حب الشہوات، پھر عورتیں ہیں، پھر اولادیں ہیں، والبنین، پھر مال و زر کے انبار ہیں، ڈھیر ہیں، قناطیر المقنطرہ، پھر سونا اور چاندی ہے، من الذهب والفضہ، پھر گھوڑے ہیں، آج کل کی زمانے میں گاڑیاں ہیں، والانعام، اور پالتو جانور ہیں، والحرث، اور کھیتی باڑی کی زمینیں ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ اگر یہ سب کا سب اللہ سے دور کر رہا ہے اور اللہ کے احکامات کے ضائع ہونے کا سبب بن رہا ہے اور اللہ کے احکامات کے چھوٹنے کا سبب بن رہا ہے، تو قرآن کہتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا۔ متاع عربی میں اس کپڑے کو کہتے ہیں جو عورتیں اپنی ماہواری میں استعمال کرتی، اس کپڑے کو کہتے ہیں۔ تو اب یہ ساری دنیا اللہ کی نگاہ میں اس گندے کپڑے جیسی ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ دنیا تمہاری زندگی سے اللہ کے احکامات کو نکال کر، اللہ کے احکامات کو توڑ کر تمہاری زندگی میں یہ مال اور اسباب اور اولاد، یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو یہ اتنی گندی ہیں جیسے وہ کپڑا گندا ہے، اس طرح یہ اچھا۔ اب یہ گندا کپڑا بتاؤ تمہاری روح کو پاکیزہ کیسے کر دے گا؟ نتیجہ کیا ہوگا کہ روح گندی ہو جائے گی، روح ناپاک ہو جائے گی۔ تو ہم نے جسم کی پاکی کی فکر کی کہ جی روزانہ نہانا چاہیے، روزانہ کپڑے بدلنا چاہیے، کپڑے پہ ایک داغ لگ جائے تو پریشانی، کپڑے پہ ایک سالن کا قطرہ گر جائے تو پریشانی، کپڑے پہ ایک چائے کا دھبا پڑ جائے تو پریشانی۔ میری روح کتنے دھبوں سے داغدار ہو چکی، میرا دل کتنے دھبوں سے داغدار ہو چکا، میں نے اس کو دھونے اور اس کو صاف کرنے کی کیا فکر کی کہ یہ دل کیسے صاف ہوگا؟ کہ دل کو گندا کرنے والی چیز ہے آنکھ، روح کو گندا کرنے والی چیزیں ہیں یہ ساری۔ پھر یہ جسم اور پھر یہ روح گندی ہوتی ہے، دل گندا ہوتا ہے زبان کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان پاک صاف، زبان پاک صاف، زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، کوئی جملہ ایسا نہ بولے جس سے کسی کا دل دکھے، کوئی بول ایسا نہ بولے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بولنا بھی سکھایا کہ کیسے بولا کرو، قرآن نے سکھایا کیسے بولا کرو۔ فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، چیخنا چلانا یہ گدھوں کا کام ہے، اور تم انسانوں کی نگاہ میں بھی گدھوں کی آواز سب سے بری آواز ہوتی ہے، تو چیخا چلایا مت کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حکم دیا کہ اپنی آواز کو بلند مت کیا کرو نبی کے سامنے، بڑوں کے سامنے جن کا ادب اور احترام ہمارے ذمے ہے، ماں باپ کے سامنے، استاذ کے سامنے، شیخ کے سامنے، ان سب کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کیا کرو۔
ہم کو بولنا سکھایا گیا کہ اس طرح بولو، لا ترفعوا اصواتکم، آواز نہ بلند ہونے پائے۔ چلنا سکھایا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلا کرتے، ولا تمشی فی الارض مراحا، زمین پر پیر پٹخ پٹخ کر کے مت چلا کرو۔ جب آدمی غرور میں اور کبر میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی چال بدل جاتی ہے، اور جب آدمی کے اندر عاجزی ہوتی ہے تو اس کی چال بالکل الگ ہوتی ہے۔ ایک بھیک مانگنے والا فقیر مسکین، اس کی چال کیسی ہوگی؟ اس کی چال میں بھی عاجزی ہوگی۔ اور ایک حاکم بادشاہ وہ چلے تو اس کے چلنے کا انداز کہ اس کے گھوڑے کی بھی ٹاپ دور سے سنائی دیتی ہے، ٹاک ٹاک ٹاک، کون آ رہا ہے؟ بادشاہ سلامت آ رہے۔ تو ہم کو سکھایا گیا کہ تم کو کیسے چلنا ہے۔ اللہ کو وہ چال پسند نہیں ہے، اللہ کو وہ فقیروں اور مسکینوں والی چال پسند ہے۔ یمشون علی الارض ہونا، عاجزی کے ساتھ زمین پر چلو۔ تو ہر چیز کو ہماری پاک صاف کرنے کے راستے اللہ نے ہم کو بتائے، سکھائے، اور ان ساری چیزوں کا تعلق ہمارے اخلاق سے ہے۔ فرمایا کہ اپنے اخلاق کو پاک کرو۔ اخلاق کی پاکیزگی کیا ہے؟ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے لین دین سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے وعدہ کرنے اور وعدے کو پورا کرنے کے ان ساری چیزوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اب اخلاق ہمارے ناپاک، کردار ہمارا ناپاک، معاملات ہمارے ناپاک، معاشرت ہماری ناپاک، سب ناپاک۔ پاکی ناپاکی ہم نے نماز اور مسجد اور روزہ اور حج بس اس کے ساتھ سمجھ رکھی کہ جی بس پاکی ناپاکی کا تعلق ان چیزوں سے ہے کہ جی نماز کے لیے پاکی ضروری ہے، قرآن پڑھنے کے لیے پاکی ضروری، اور روزہ رکھنے کے لیے پاکی ضروری، اور حج کرنے کے لیے پاکی ضروری۔ باقی چیزوں کے میں ہم نے پاکی اور ناپاکی کو سوچا ہی نہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول ہر جگہ ہم کو پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ اپنے معاملات پاک کرو، اور معاملات کی پاکی کیا ہے؟ معاملات کی پاکی یہ ہے کہ لین دین صاف ستھرا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب تم آپس میں لین دین کیا کرو تو اس لین دین کو لکھ لیا کرو، اور اس لکھے پر گواہ بنا لیا کرو، تاکہ آپس میں بدمزگی نہ پیدا ہونے پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعاملوا کالاجانب وتعاشروا کالاخوان، معاملات جب کیا کرو بالکل اجنبی بن کر، میں تمہیں نہیں جانتا تم مجھے نہیں جانتے، ایک اجنبی سے جیسے معاملہ کیا جاتا ہے جس کی کوئی گواہی دینے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی اس تعارف کرانے والا نہیں، اور اس اجنبی سے ہمیں معاملہ کرنا پڑ جائے تو ہم کیسے کریں گے؟ فرمایا آپس میں معاملات ایسے ہی کیا کرو، چاہے سگے بھائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے سگے بھائی ہی کیوں نہ ہو، باپ اور بیٹا ہی کیوں نہ ہو، معاملات کو لکھ کر صاف ستھرا کیا کرو۔ اور اگر معاملات تم نے صاف ستھرے نہ کیے تو یہ معاملات کی گندگی تمہارے رشتوں کو گندا کر دے گی، معاملات کی گندگی تمہارے رشتوں کو گندا کر دے گی، تمہارے تعلقات کو گندا کر دے گی، اپنوں کو دور کر دے گی، اور غیروں کے سامنے ذلیل کر دے گی۔ معاملات کی خرابی غیروں کے سامنے ذلیل کر دے گی، اپنوں کو دور کر دے گی اور غیروں کے سامنے ذلیل کر دے گی۔ آج امت کا کیا حال ہے؟
آج امت کا حال معاملات کی خرابی کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گیا کہ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان سے مال مت لینا، غیر سے لے لینا، مسلمان سے کاروبار مت کرنا، غیر سے کر لینا۔ کیوں؟ کہ جی مسلمان معاملات کا خراب ہے۔ معاملات کی خرابی ہے دھوکہ دینا، معاملات کی خرابی ہے وعدہ پورا نہ کرنا، معاملات کی خرابی ہے دکھانا کچھ اور دینا کچھ۔ عام بات ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کپڑے کی دکان پر بیٹھے تھے، بادل آ گئے تو دکان بند کر دی۔ بازار والوں نے پوچھا کہ ابو حنیفہ آج اتنی جلدی دکان بند کر دی؟ کہنے لگے کہ بادل ہو رہے ہیں۔ تو لوگ ہنسے، کہنے لگے بادل کیا تمہاری دکان کے اندر آ کے برسیں گے جو تم دکان بند کر کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں، بادل کی وجہ سے گاہک کو کپڑا سمجھ میں نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کو دھوکہ لگ جائے، اس لیے دکان بند کر دی۔ اور آج کل ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہے کہ دکانوں پر زیادہ لائٹ لگا لو تاکہ گاہک دھوکے میں مال لے جائے، دھوکہ کھا کر مال لے جائے، زیادہ لائٹ لگا لو تاکہ زیادہ چمکدار نظر آئے۔ تو معاملات کی ناپاکی جو ہے وہ ہمارے ساری چیزوں کو خراب کر رہی ہے، رشتے خراب ہوتے ہیں اور غیروں کے سامنے ذلت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ معاملات کو پاک صاف کرو، جو اصول قرآن نے قائم کیا اس اصول پر اپنے معاملات اختیار کیا کرو، چاہے کتنی محبتیں ہوں۔ میاں بیوی ہیں، بیوی کے گھر والوں نے بیوی کو سامان دیا، جسے ہماری اور آپ کی زبان میں جہیز کہتے ہیں، بیوی کے گھر والوں نے دیا۔ اب وہ جو سامان آیا نا، تو ہم یعنی شوہر اور اس کے گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو سارا مال میرا ہے اور ہمارا اس پر حق ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ وہ سامان اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو دیا ہے، تمہاری کیا رشتہ داری ہے اس سے؟ ارے بھائی یہ بتاؤ تمہاری اس سے کیا رشتہ داری ہے جو تمہیں دے گا وہ؟ اگر وہ اپنی بیٹی تمہیں نہ دیتا تو سامان دیتا؟ بتاؤ، اگر وہ اپنی بیٹی نہ دیتا تو سامان دیتا تمہیں؟ پتہ یہ چلا کہ سامان تمہارے لیے نہیں ہے، سامان تو اس نے اپنی بیٹی کو دیا ہے۔ اسی وجہ سے اب حکم یہ دیا گیا کہ جب لڑکی والا سامان دے تو یہ واضح کرے، یہ بتائے کہ جی یہ سامان جو میں نے دیا ہے اس میں فلاں 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 چیزیں یہ تو میں نے لڑکے کو دی، لڑکے کے ابا کو دی، لڑکے کی اماں کو دی، باقی یہ سامان لڑکی کا ہے۔ یہ وضاحت ضروری ہے، ورنہ امانت میں خیانت کرنے والے کہلائیں گے۔ شریعت نے تو یہاں تک کے حکم دیا کہ گھر میں باپ بیٹے اگر کوئی سامان باپ کا ہے تو بیٹے کو یہ حکم دیا کہ باپ سے اجازت لے کر اسے استعمال کرو، اور یہی بات باپ سے کہی گئی کہ اگر کوئی سامان بیٹے کا ہے تو بیٹے سے اجازت لے کر اسے استعمال کرو۔ اس معاملات کی خرابی نے پتہ نہیں کتنے نقصانات کیے ہیں۔ شادی کے موقع پر دلہن کو منہ دکھائی ملی، لوگ آتے ہیں اور دلہن کو منہ دکھائی دیتے، پیسہ دیتے ہیں، سامان دیتے ہیں۔ سسرال والے اس سارے پیسے پر اپنا حق سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے گھر میں آ کر کے ملا ہے اس لیے ہمارا ہے۔
حالانکہ یہ بالکل غلط ہے مسئلے کے اعتبار سے. وہ صرف اور صرف اس لڑکی کا حق ہے. دینے والوں نے اس لڑکی کو ہدیہ دیا، آپ کو نہیں دیا. وہ بات الگ ہے کہ اب وہ آپ کو اجازت دے دے، وہ اپنی طرف سے آپ کو ہدیہ کر دے، وہ اپنی طرف سے آپ کو دے دے، وہ بات الگ. لیکن آپ کا اس پر اپنا حق سمجھنا یہ غلط ہے. یہ سب معاملات کی ناپاکیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں کہ معاملات خراب ہیں. پھر اسی معاملات کی ناپاکی میں کاروبار کو سود پر لے جانا، بینک سے لمٹ بنوا کر، بینک سے سود لے کر، اور اب تو پتہ نہیں کیا کیا طریقے ایجاد ہو گئے، پرچیاں چلنے لگیں، کیا پرچیوں پر ہی سارا کاروبار ہونے لگا. تو یہ جو ساری شکلیں ہیں جس میں سود کا دخل ہے، کہیں نہ کہیں کسی بھی شکل میں اگر سود کا دخل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملات کی گندگی اور ناپاکی ہے. اپنے کاروبار کو اس سے بچانا چاہیے، ورنہ جب یہ مال ناپاک ہو جائے گا تو پھر اس مال سے جو کچھ وجود میں آئے گا وہ سب ناپاک. چائے کی پیالی میں پیشاب ڈال دو تو پھر وہ چائے بھی ناپاک، اور اس چائے میں بسکٹ ڈبو دو وہ بسکٹ بھی ناپاک، اور اس چائے میں کارن فلیکس ڈال دو تو وہ بھی ناپاک. جو کچھ بناؤ گے سب ناپاک ہوتا چلا جائے گا. بالکل اسی طرح مال اگر ناپاک ہو گیا تو مال سے جو کھانا کھاؤ وہ ناپاک، جو کپڑا پہنو وہ ناپاک، جو مکان بناؤ وہ ناپاک، جو سواری لو وہ ناپاک. ہاں، جو کچھ کر رہے ہیں اس مال سے وہ سب ناپاک ہوتا چلا جائے گا. اب یہ ناپاکی کہاں تک پریشان کرے گی اور کہاں تک متاثر کرے گی ہمیں پتہ ہی نہیں چلے. اس لیے اپنے کو معاملات کی ناپاکی سے بچانے کی کوشش کرنا کہ معاملات ہمارے پاک صاف، معاشرت ہماری پاک صاف ہو. گھر کے اندر کی زندگی، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ ہمارا رہن سہن اس ترتیب پر ہو جو ترتیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اگر یہ اس ترتیب پر ہے تو معاشرہ پاک صاف ہے، اور اگر اس ترتیب سے ہٹ گیا تو یہ معاشرہ ناپاک ہو گیا. جس معاشرے میں گالی گلوج ہو، جس معاشرے میں غصہ گرمی ہو، جس معاشرے میں لڑنا جھگڑنا ہو، جس معاشرے میں مار پیٹ ہو، جس معاشرے میں تانے دیے جاتے ہوں، جس معاشرے میں ایک دوسرے کو ذلیل کیا جاتا ہو، وہ معاشرہ پاک نہیں ہو سکتا. معاشرے کی پاکی کے لیے سارے رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا. سل من قطعک واعف عن من ظلمک، کہ جو تم سے رشتہ داری توڑے تم اس سے رشتہ داری جوڑنے کی کوشش کرو، جو تم پر زیادتی کرے تم اس کو معاف کرنے کی کوشش کرو. یہ ہے معاشرت کی پاکی، کہ ہمارا معاشرہ پاک صاف ہو، اس میں گندگی نہ آنے پائے، یہ گندا نہ ہونے پائے. تو جیسے ہم اپنے کپڑے کو پاک صاف کرتے ہیں، جسم کو پاک صاف کرتے ہیں، 2 دن نہائے بغیر چین نہیں آتا، 2 دن کپڑے بدلے بغیر چین نہیں آتا، بالکل اسی طرح اپنی روح کی ناپاکی پر ہم کو چین نہ آئے، اپنے دل کی ناپاکی پر ہم کو چین نہ آئے. ہمارا کردار پاک صاف ہو. ہاں، کردار کیا ہے؟ لوگ یہ جانتے ہو کہ یہ آدمی امانت دار ہے، یہ آدمی سچا ہے، یہ آدمی دھوکہ نہیں دیتا، یہ آدمی اس کی منہ اس کی
اس کی بات اور اس کی منہ اس کی بات یہ نہیں کرتا، یہ سچ بولتا ہے، سچ کہتا ہے، سچ کے ساتھ رہتا ہے، کردار کا صاف ستھرا ہے، ناجائز تعلقات نہیں ہیں، گھر کی زندگی کو برباد نہیں کر رہا ہے۔ کہ اگر یہ سب ہو رہا ہے کہ ہمارے سامنے کچھ، ان کے سامنے کچھ، یہاں سے بات سنی کچھ، وہاں جا کے نقل کی کچھ، اگر یہ سب ہو رہا ہے تو یہ کردار کی ناپاکی ہے، اور مسلمان کردار کا ناپاک نہیں ہوتا۔ مسلمان کے مسلمان ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے کردار کا پاک ہو۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اور بربادی ہے جھوٹ بولنے والوں کے لیے۔ اب آپ سوچو، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میری اولاد جھوٹ بول رہی، میری بیوی جھوٹ بول رہی، میرے بھائی بہن جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس جھوٹ کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ تمہارے گھر میں تباہی اور بربادی لا کر رہے گا، اور اس تباہی اور بربادی کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ چلتے چلتے کاروبار بند ہو گیا، بنتے بنتے کام بگڑ گیا، اچھے خاصے گھر میں رہ رہے تھے، آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی، ناگہانی مصیبت لگ گئی، روزانہ کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ اب جب یہ سب ہوا تو کیا کہتا ہے؟ کسی نے کچھ کرا دیا، کسی نے کچھ کرا دیا، یہ تعویذ اور وہ تعویذ اور یہ دعا اور وہ دعا سب کر رہا ہے، اور مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ وَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی تو جس راستے سے آ رہی ہے وہ جھوٹ کا راستہ ہے، وہ چھوڑا نہیں، اور چاہتے یہ ہو کہ تباہی ختم ہو جائے، پہلے وہ دروازہ بند کرو جہاں سے تباہی آ رہی ہے، کہ جھوٹ کے دروازے کو بند کرو۔ جھوٹ تباہی و بربادی لانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز کا ضائع کرنے والا، ایک نماز کا چھوڑنے والا 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر سامنے، 40 گھر پیچھے، ان سب گھروں میں بے برکتی آئے گی، نحوست آئے گی، اس بے نمازی کی نحوست۔ میری اولاد نماز نہ پڑھے، میری عورت نماز نہ پڑھے، میرے بھائی بہن نماز نہ پڑھیں، تو ظاہر بات ہے کہ اب نبی کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ نماز ضائع کرو گے تو بے برکتی آئے گی، نحوست آئے گی، اور وہ نحوست مسلط ہو گئی، بے برکتی مسلط ہو گئی، اور اب اس نحوست و بے برکتی کو یہ تعویذ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ بتاؤ تعویذ سے کیسے دور ہو جائے گی؟ کہ اس نحوست کو دور کرنے کے لیے گھر والوں کو پہلے نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ تو ہمیں اپنے کردار کو پاک کرنا ہے کہ ہمارے بارے میں بے کھٹک یہ کہہ دیا جائے کہ فلاں نہ، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ایمان والا شراب پی سکتا ہے؟ فرمایا ہاں پی سکتا ہے۔ کوئی اس کو ورغلائے، کوئی اس کو سمجھائے اور وہ غفلت میں پڑ جائے، پی سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، ایمان والا چوری کر سکتا ہے؟ کہ ہاں، نفس غالب آ جائے، شیطان غالب آ جائے، برے دوست مل جائیں، کر سکتا ہے چوری۔ ایمان والا زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔
شیطان غالب آ جائے، نفس غالب آ جائے، برے ماحول میں پڑ جائے، برے دوست مل جائیں، ہو سکتا ہے زنا کر سکتا ہے۔ ایمان والا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں 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 نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹ بولنے والا جنت کی خوشبو سے 500 سال کی دوری پر رکھا جائے گا۔ اب اتنی بڑی ناپاکی کردار کی ہماری زندگیوں میں چل رہی ہے، بتاؤ کیسے ہم پاک ہو جائیں؟ تو اپنے کردار کو پاک صاف کرنا، اپنی معاشرت کو پاک صاف کرنا، اپنے معاملات کو پاک صاف کرنا، اپنے اخلاق کو پاک صاف کرنا، اور اپنے دل کو پاک صاف کرنا۔ اچھا، ان سب کو پاک صاف کرنے کا ایک راستہ ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تم اپنے رب سے معافی مانگ لو، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، کہ میرا دل معافی سے پاک ہوگا، میری روح اللہ کے سامنے رونے دھونے سے پاک ہوگی، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے سے پاک ہوگی۔ ایک پختہ عزم، پختہ ارادہ، سچی نیت، اس جذبے کے ساتھ جب آدمی یہ طے کر لے کہ جی میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا، میں دھوکہ نہیں دوں گا، میں معاملات خراب نہیں کروں گا، میں اپنے گھریلو زندگی کو اجیرن نہیں بناؤں گا، جیسے جیسے یہ طے کرتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی ان ساری چیزوں کو پاک کرتے چلے جائیں۔ اور یہی پاکی اللہ کے ہاں مطلوب ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری روح کی پاکی کو بہت پسند فرماتے ہیں اور تمہاری ظاہری پاکی کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ ظاہری پاکی سے پہلے قرآن نے روح کی پاکی کا تذکرہ کیا ہے کہ جب روح پاک ہو جائے گی تو پھر جسم پاک ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اندر سے تو کیچڑ میں لت پت ہیں، اندر سے کیچڑ میں لت پت ہیں، اوپر سے شاندار سے کپڑے پہن لیے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اخلاق خوشبودار ہو، کپڑے خوشبودار نہیں، اخلاق خوشبودار۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بڑھیا سا عطر لگا لو، خوشبو آنے لگے گی، اور مطلوب اخلاق کی خوشبو ہے، کردار کی خوشبو ہے، کہ اپنا کردار ایسا بناؤ کہ لوگ تمہارے پاس اپنی لڑکیوں کو محفوظ سمجھیں، کہ ہم مسلمانوں کے محلے میں رہتے ہیں، ہماری عزتیں محفوظ ہیں، ایسا کردار بناؤ۔ آج حال کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کے اسکول میں مت بھیجنا، مسلمانوں کے علاقے میں مت بھیجنا، مسلمانوں کے پڑوس میں مت رہنا، کیوں کہ وہاں لڑکیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ کردار بن گیا ہمارا۔ تو اپنے کردار کی پاکیزگی، کہ اتنا شاندار کردار بناؤ کہ لوگ میرے تمہارے اوپر آنکھ بند کر کے اعتماد کریں کہ یہ صاف ستھرے کردار والے لوگ ہیں۔ ایسا کردار بنانا، ایسے معاملات بناؤ کہ لوگ آنکھ بند کر کے معاملہ کریں کہ نہ، اس آدمی نے جو بات کہہ دی پتھر کی لکیر ہے، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ جو دکھائے گا وہی دے گا، مال میں خیانت نہیں کرے گا۔ ایسا صاف ستھرا اپنے کو بنانا، یہ مطلوب ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا پاک صاف تم کو دیکھنا چاہتے ہیں۔
معاملات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم اپنے کو پاک صاف کر لیں۔ یہ ایک عنوان ہے، ایک سبق ہے کہ ہم پاکی کا مفہوم سمجھیں کہ کیا ہے۔ ہم نے پاکی کا مفہوم صرف استنجا اور وضو سمجھا ہے۔ پاکی کا مفہوم ہے اپنے آپ کو اوپر سے لے کر نیچے تک، ظاہر سے لے کر باطن تک، دن سے لے کر رات تک، بازار سے لے کر گھر تک، دوستوں سے لے کر دشمنوں تک اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں۔ کریں گے؟ نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنے کو پاک صاف بنانے کی کوشش کریں۔ جتنا ہماری زندگی پاک صاف ہوتی جائے گی انشاءاللہ ہم اللہ کے یہاں اتنے قیمتی بنتے چلے جائیں۔ اللہ مجھے بھی پاک صاف بنا دے اور آپ سب کو بھی پاک صاف بنا دے، اور اپنے کو پاک صاف بنانے کی فکر اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔